السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلام تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقصى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا حی یا قیوم۔ درود پاک ماشاءاللہ جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان پر جو کرم نوازیاں ہیں وہ قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ جب قیامت آ جائے گی تو اس کے بعد پھر روز محشر بھی لوگ دیکھیں گے اس کا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن شخص اتنا ہی میرے قریب ہوگا جتنا وہ دروشی پڑھنے والا اس دنیا میں ہوگا۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج میں خصوصی طور پر درود نظر کرم کا ایک آپ کو واقعہ بھی بیان کروں گا، بتاؤں گا یہ کس طرح سے نظر کرم ہو جاتی ہے لوگوں پر۔ بعض صاحبان کا خیال ہے کہ اس کو بطور وظیفہ پڑھا جائے، پڑھتے بھی ہیں لوگ۔ ایسے لوگوں بھی ہیں جو کہتے جی میں نے 50,000 بار پڑھا، 75,000 بار پڑھا۔ تو یہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بے توجہی جو ہے نا، بے توجہی کا وظیفہ نہیں ہے۔ باقی دوسرے تو چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، سارے آپ کرتے ہیں۔ یہ وہ درود شریف ہے جس میں آپ جتنا حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید قدائن شاہ ابراہیم وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے یہ خیال دل میں لائیں گے کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اتنی جلدی آپ کی سنی جائے۔ مختلف لوگوں کے تجربات ہیں۔ ایک خاتون بہت ہی دکھی تھی، اس کو میں نے جب بتایا تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنا پڑھا جائے، میں کہ جتنی آپ کی ہمت۔ لیکن وہی جو ہمارے بر صغیر میں رہتے ہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، اور ہم جو جس طرح ہمارا قبلہ تھوڑا سا رائٹ سائڈ پر ہوں گے تو پھر بالکل مدینہ شریف کی رخ ہو جائے گا۔ تو اس میں جناب آپ رخ کر کے جب پڑھتے ہیں تو جتنی آپ حضوری قلب کے ساتھ پڑھیں گے، ایک دنیا مافیا سے بے خبر ہو کے نا، جیسے بالکل آپ حاضر ہیں اور حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید قدائن شاہ ابراہیم وسلم میری عرض کو سماعت فرما دیں۔ تو وہ صاحبان میں نے دیکھے، ایک رات میں ان کی بگڑی بن گئی۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ جب میں یہ آپ نے بتایا دوسری ان کا کام بھی ایسا ہوا، بہت بڑی عزت کا مسئلہ تھا ان کا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جب میں پڑھنا شروع ہوتی ہوں تو جتنے لوئی جسے کہتے ہیں بال سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری ہچکی بند جاتی۔ اب دیکھیں انہیں کتنا تصور باندھا ہوگا کہ جیسے آپ سماعت فرما۔ پھر اہتمام کیا اور پھر خوشبو کا اہتمام کیا، انہوں نے پورے تازہ وضو کیا۔ بعض لوگ غسل کرتے ہیں، باقاعدہ صاف کپڑے لباس پہن کے اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ پنجابی کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا۔ تو یہ معاملے ایسے، اور جتنے بادب طریقے سے پڑھیں گے آپ اس میں فیض جلدی مل جاتا ہے۔ ایک صاحب کا یہ تجربہ رہا، انہوں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں تو ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دیکھیں پوری زندگی حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید قدائن شاہ ابراہیم وسلم کی جو ظاہری زندگی دنیا میں تھی، تو اس میں تو جو بھی آپ کے پاس جاتا تھا تو نظر کرم ہر کام ہو جاتا۔ تو یہ ہمارے لیے تو ابھی بھی زندہ ہے آپ سے، لیکن وہ جو زندگی اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں اس طرح تو نہیں۔ آپ نے 20 واقعات پڑھے ہوں گے کہ کیسے نظر کرم ہوتی، بشرطیہ کہ آپ کے دلوں میں حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید قدائن شاہ ابراہیم کی سچی محبت ہو، لگاؤ ہو۔ دروشی پڑھنے کو جو ٹائم ہم صرف کرتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر پڑھیں جو آپ کو دنیا پسند ہے۔ تو یہ نظر کرم وظیفہ جو ہے نا، یہ میرے نزدیک یہ حاضری کا سیکھا ہے۔ اس میں کوئی ممانت تو نہیں، آپ 1.25 لاکھ پڑھیں، کروڑ بار پڑھیں،
لیکن اس میں جو حضوری قلب ہے وہ ضروری. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے کرم ہوتا ہے. اور جائز چیز کے لیے امان. مشکل میں پھنس گئے پڑے اس میں بھی کرم ہو جاتا ہے. بے شمار لوگوں سے ایسی بھی کرم نوازیاں ہوئی جی. تو یہ چیز جو ہے نا بے شمار دروشی میں دوسرے دور خضری ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. یہ میری جو روحانی بیٹی بنی ہوئی ہیں یہ ماشاء 9 کروڑ شروع کیا ہے انہوں نے درود پاک کا. وہ یہ دروشی پڑھتے ہیں. تو حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید خواجہ شاہ عبدالعال وسلم نے بھی ان کی اس معاملے میں بڑی نظر کرم فرمائی اس بیٹی پر اور گائیڈنس بھی دی ان کو کس طرح پڑھیں اس کو. تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. یہ بھی چھوٹا درود شریف ہے لیکن درود و سلام دونوں آ جائیں. کثرت کے لیے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں. تو اب میں عرض کرتا ہوں واقعہ اس طرح ہوا کہ کس طرح میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نظر کرنے والا درود پاک جو ہے کس طرح کرتا ہے. دل دماغ آپ کے اوپر حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید خواجہ شاہ عبدالعال وسلم کی بابرکت ہستی سسم کی جو ہے وہ بالکل چھائی ہونی چاہیے پڑھتے ہوئے ایسے جیسے عرض ہو رہی ہے حاضری کا سیگا. تو اس کے فیض و برکات بڑی جلدی ملتی ہے. میرے دوست نے ایک بھٹی صاحب بڑے پیارے آدمی ہیں جو میری عادت ہے شروع سے اور میں اس کو نظر کرمی کہتا ہوں. مجھے کوئی دنیا کا بندہ کوئی مسئلہ بتائے اس کو میں کہتا ہوں یہ پڑھ لو. اور بھی ذکر اذکار بتاتا ہوں لیکن درود شریف ضرور بتاتا ہوں کہ یہ درود شریف پڑھو. یہ اس کے الفاظ ایسے ہیں. تو ایسے ان سے ذکر ہوا بھٹی صاحب سے. تو میں نے کہا میں بھی آئی تھا اس ٹائم وہاں سے نا مدینہ شریف سے تو ادھر سے عطا ہوئی تھی یہ. تو میں نے کہا بھٹی صاحب وہ بات کچھ ہوئی اس نے کہا تو میں نے کبھی یہ چیز نہیں ملی ہے وہاں سے عطا ہوئی ہے تو آپ یہ پڑھا کریں اس کو. کہتے ٹھیک ہے. میں کہا بڑی نظر کرم ہوگی. پھر تفصیل گفتگو جو اس میں تو نہیں کی جا سکتی بتایا کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا عہدہ اتنی رحمت. اور پھر دنیاوی عہدوں کی باتیں کی ہم نے کہ یار دیکھو ان کے پاس کیسے سے وہ کام کر دیتے ہیں. انہونیاں ہو جاتی ہیں ہونی. دنیا میں بڑے بڑے لوگ ایسے کام کر دیتے ہیں لوگوں کے. اب سب سمجھ گئے کہ جو اتنے عہدوں پر ہوتے ہیں کیسے کیسے کام کرتے ہیں. بڑے بڑے غلط کام بھی وہ صحیح کرتے ہیں. خیر وہ تو عالم روا وہ تو آپ سن کی ذات پاک بہت اونچی ہے. تو ایک دن میں کہیں جا رہا تھا تو ان کی میری ملاقات ہوئی تو بغیر بلایا مجھے. وہ کہنے لگے جی کمال ہو گیا کمال ہو گیا. میں کیا کہنے لگے جی 2 پارٹی ہیں لاہور کے یہ مصفات میں وہ گاؤں ہے. تو کہنے لگے جی وہاں کچھ قتل و غارت گری چل رہی ہے. تو کچھ بزرگ آئے انہوں نے کہا یہ تو 1-2 قتل ہر سال کرتے ہیں تو اس طرح کریں ان کی صلح کرائیں پارٹی. یہ تو ختم نہ ہونے والی بچے یتیم ہو جاتے ہیں بڑے مسئلے ہیں. تو کہنے لگے جی جرگا جسے کہتے ہیں آپ اکٹھ ہوگا پنچایت بیٹھے گی تو ان کے لوگ بھی ہوں گے ہمارے بھی ہوں گے. کہنے لگے جی میں سب سے ینگ ہوں ان میں. تو میں نے کہا آپ چلیے بزرگ آدمی جو ہیں تو برادری میں ان کے برادری کے بھی تو مجھے رہنے دیں کہ نہیں آپ بھی چلیں. وہ جوان بندہ بھی ہونا چاہیے. خیر کہنے لگے جی وہاں پہنچے ہم گفتگو شروع ہوگی. اب جب بھی صلح کے قریب آنے لگے تو جن کا آخری قتل تھا وہ کہ نہیں پہلے ان کا قتل ہوگا تو پھر صلح ہوگی. وہ بھی خیر جوان لڑکے بھی تھے بڑے. آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پر صلح کرتے کرتے وہ 2-4 بندے ویسے قتل ہو جاتے. صبح سرحد کی طرف آپ دیکھیں جو ہمارا خیبر پختونخوا وہاں تو میں نے اکثر ٹی وی پر خبریں ہم سنتے ہیں گھر بیٹھے کہ جرگہ ہو رہا تھا جو صلح کرانے والے اور وہی قتل ہو. یہ پنجاب میں ہمارے اب دیکھا کہ صلح کرانے والی مارے جاتے ہیں دوسری دونوں پارٹیاں فائر کھل جاتا ہے. یہ عام چیزیں ہماری برداشت. تو جہاں قتل ہوئے ہوں پھر صلح نہ. تو یہ بھٹی صاحب مجھے کہنے لگی یکدم دن میں خیال آیا بھی فیاض نے بتایا تھا مجھے یہ پڑھنا چاہیے. کہ میں نے پڑھا یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جی نظر کرم دونوں پارٹیوں کی صلح پر. اور کہتے جب بھی ہم صلح قریب آتے تو ادھر سے کچھ جوان نعرہ لگاتا بڑک مار دیتا ادھر سے وہ لگاتا ایسے ہوتا ہے ماحول. پھر ٹھنڈا کرنا ان کو. کہتے جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ زبان سے نا تو میں نے دیکھا اس کے بعد آہستہ جیسے پڑھتا گیا رویے چینج ہو گئے. اور اینڈ اس کا یہ ہوا کہ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید خواجہ شاہ عبدالعال سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. ایک چھوٹی سی ان کی جگہ مقام تھا جہاں 2 پارٹیاں خون کی پیاسی تھیں. تو حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید خواجہ شاہ عبدالعال سے اس اتنے بڑے خطاب جو دیا ہوا ہے آپ صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وہ پارٹیاں خون کی پیاسیاں بھی صلح پر آمادہ ہو. اور جب صلح ہو گئی
تو کہنے لگے مجھے وہاں بزرگ جو دونوں پارٹیوں کے تھے انہوں نے مجھے کہا او منڈیا اور تیری عمر تے کچھ نہیں ہے کام بڑا بڑا کرا چلے ہیں تو بعد پھر دلیل بھی آ جاتی ہے چیز بھی آ جاتی کہتے بھائی مایوس ہو چکی ہیں دونوں پارٹی تو خیر وہ صلح ہوئی تو یہ انہوں نے واقعہ مجھے سنایا تو میں بھی خوش ہو گیا میں کبھی یہ تو مدینہ شریف سے عطا ہوئی تھی مجھے چیز اور مجھے بتایا جا رہا تھا میری تعلیم ہو رہی تھی بیسیکلی سمجھایا جا رہا تھا جیسے اور جانے سے پہلے اور کافی جب میں واپس آیا تو میں کبھی یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا پھر نظر کرم درود شریف میں وہ شامل کر دیا تو اگر کوئی صاحب اس درود شریف سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کو بڑے اہتمام سے پڑھیں اور اس کا سارا اہتمام یہ ہے کہ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید القنین شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا بالکل تصور رکھ کے کہ آپ سماعت فرما رہے میں عرض کر رہی ہوں یہ کر رہا ہوں دیکھیں انشاءاللہ کیسے نظر کرم آپ پر ہوگی تو یہ بعض لوگوں کے کافی واقعات سلسلے میں ہے کہ جن لوگوں نے انتہائی رقت سے پڑھا رو رہے تھے کچھ کسی کے اوپر اس کی کیفیت طاری ہو گئی تو جتنی جلدی کوئی اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کر لیتا ہے یا وہ اس غم کو لے کے چلتا ہے عرض کرتا ہے اس کی اتنی جلدی سنی جاتی یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو وہ پھر عطا نہیں ہوگی پھر آپ کریں گے جی میں نے تو یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جی پڑھا میرا کام نہیں ہوا تو اس میں بھی بہتری میری زندگی میں کچھ ایسی دعائیں جو میں نے مانگی سیم دعا مانگی دو بندوں کے لیے ایک کیا میں قبول ہوگی ایک میں قبول نہیں ہوئی اور میں مکہ مدینہ شریف بھی گھومایا اب بتائیں اب اس میں کوئی راز ہے کیا وجہ ہے اور اکثر دعائیں قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ شکر اللہ اس ذات پاک کا کہ اس نے کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے بے شمار دعائیں قبول ہو جاتی کرم نوازیاں ہوتی تو دیکھیں آپ پھر یہ درود نظر کرم کس نازک ترین سچویشن بھی ہو جو میں نے تھوڑی سی عرض کی آپ سے کہ وہاں بھی یہ اپنا کام کر جاتا ہے جتنے لوگ زندہ ہیں اس دنیا میں سب کے لیے حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید القنین شاہ ابراہیم اس میں مسلمان اور کافر کا کوئی چکر نہیں سب کے لیے رحمت ہے ہر عالم آپ کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جانوروں نے فیض پایا چڑیا کے واقعہ کتنے دیکھیں نا ہرنی کا واقعہ کتنے واقعات پڑھے آپ نے کتابوں تو یہ فیض تو جاری ہے بھائی میں کبھی سوچتا ہوں کہ فیاض فرشتے تجھے نظر آئیں گے تو لے جائیں گے تو وہاں پہ ڈھونڈتے پھرو گے حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید القنین شاہ ابراہیم تو جو نظر کرم ہوگی حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید القنین شاہ ابراہیم کو اتنی بڑی عالم روا میں ہم جیسے مسکین لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیں اپنی محفل میں تو میرا خیال اس سے بڑا عید کا کوئی دن کسی مسلمان کے لیے نہیں ہوگا کہ جب اس کی روح بلائی جائے فرشتے لے جائیں یہاں سے روح قبض ہو تو سیدھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدمین شریف میں لے جائیں اور آپ سے تبسم فرما دیں تو اس کا بھائی میرے پاس تو ایک ہی شارٹ کٹ ہے جو دنیا میں اتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں ہو رہی ہیں ہوتی رہیں گی قیامت تک مسلمانوں پر جو دوشی پڑھیں گے بھلے کوئی سا بھی دوشی پڑھے لیکن دوشی کثرت کرے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کسی مسلمان کی کیا ہے اور پھر عالم ارواح میں کتنی دیر رہنا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا پھر تو قیامت کا دن ہے اور اس کے بعد وہ دن ہے روز محشر جو حساب کتاب ہونا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ مزمل نے فرمایا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور 29 پارے میں ہے کہ وہ دن 50,000 سال بڑا ہوگا تو اب بتائیے اللہ کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے سے گھڑ کے تو نہیں بھائی کوئی بات بتائی آپ کو تو اس دن اتنی بڑی وہ جو دن ہے اس دن کو کیسے کاٹیں گے دیکھیں وہ کتنے لوگ خوش قسمت ہیں جو اس دنیا میں زیادہ درشی پڑھیں گے اتنے آپ کے قریب ہوتے جائیں گے اور یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یہ قرآن سے ہدایت ان کو ملتی ہے ان مومنین کو جو غیب پر ایمان لاتے تو سب یہ یقین کی باتیں ہیں اور جو شخص بھی یقین کے ساتھ روشی پڑھتا ہے اس پر کرم ہمیشہ ہوتا ہے ہوتے ہوئے دیکھا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے میری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے روشی پڑھنے والا بنا دے آمین ثم آمین بحرمت حضور نبی کریم رحمت اللہ علیہ سید القنین شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم